آج ہم نکلیں گے ستاروں کی راہوں پر، کہکشاؤں کے جھنڈ کے بیچ ایک ایسے سفر پر جہاں ہر منظر، ہر لمحہ حیرت سے بھرپور ہوگا۔ زمین، ہمارا گھر، ایک چھوٹا سا نیلا نقطہ جو لامحدود کائنات کے سمندر میں تیر رہا ہے۔ یہیں بستے ہیں وہ سب لوگ جنہیں آپ جانتے ہیں، وہ سب انسان جو کبھی اس دنیا میں آئے، اور وہ سب کہانیاں جو کبھی سنائی گئیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے، مگر جیسے ہی ہم زمین کے ماحول سے باہر نکلتے ہیں، چاند سے گزرتے ہوئے سیاروں اور سورج کے پار جاتے ہیں، ہم ایک عظیم الشان مہم کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک ایسا سفر جس میں ہم کائنات کی اصل وسعت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا پڑاؤ ہے چاند، زمین سے تقریباً 3,84,400 کلومیٹر دور۔ اگر آپ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلائیں تو وہاں پہنچنے میں 160 دن لگیں گے۔ چاند سے دیکھا جائے تو زمین ایک نازک نیلا سا گولا لگتی ہے جو خلا کی سیاہی میں جھول رہا ہے۔ یہ منظر ہمیں ہماری حیثیت کا احساس دلاتا ہے۔ اب ہم سورج کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ ایک بڑا سا دہکتا ہوا گولا ہے جو ہماری زندگیوں کو روشن کرتا ہے، جو زمین سے ایک فلکیاتی اکائی یعنی تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ سورج کی روشنی جو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے، اتنی رفتار کے باوجود اسے زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اگر ہم یہی فاصلہ ایک عام ہوائی جہاز سے طے کریں تو ہمیں تقریباً 19 سال لگ جائیں گے۔ سورج کی موجودگی ہمارے لیے زندگی کا ایک بنیادی ذریعہ ہے، اور اسی کی وجہ سے زمین پر موسم اور ماحول کا توازن قائم ہے۔ اب ہم مریخ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جو ہمارے نظام شمسی کا سرخ اور پراسرار سیارہ ہے۔ جب زمین اور مریخ قریب ہوتے ہیں تو یہ فاصلہ 5 کروڑ 46 لاکھ کلومیٹر تک ہوتا ہے، لیکن جب دونوں سورج کے مخالف جانب ہوں تو یہ فاصلہ 40 کروڑ کلومیٹر سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم ایک عام جہاز میں جائیں تو وہاں پہنچنے میں 50 سال لگ سکتے ہیں۔ مریخ پر جانے کے لیے ناسا اور دیگر خلائی ادارے کئی اہم منصوبے بنا رہے ہیں تاکہ وہاں انسانوں کا پہلا قدم ممکن ہو سکے۔ پھر آتا ہے نیپچون، جو زمین سے 4.5 ارب کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ نظام شمسی کی آخری سرحد ہے۔ سورج کی روشنی کو وہاں تک پہنچنے میں 4.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ نیپچون ایک برفانی دیو ہے اور اس کے چاند ٹریٹن پر مائع پانی کی موجودگی کے آثار دریافت ہو چکے ہیں، جو اسے خلا میں ممکنہ زندگی کے لیے ایک دلچسپ جگہ بناتا ہے۔ سن 1977 میں بھیجا گیا وائجر 1 خلائی جہاز انسان کی تجسس بھری فطرت کی بہترین مثال ہے۔ یہ آج زمین سے 22 ارب کلومیٹر سے بھی زیادہ دور جا چکا ہے اور ہماری زمین سے بھیجا گیا سب سے دور خلائی مشن ہے۔ سال 1990 میں اس نے زمین کی جو تصویر لی، اسے پیل بلو ڈاٹ کہا جاتا ہے، جس میں زمین صرف ایک نقطے کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ اس منظر پر ماہر فلکیات کارل سیگن نے کہا، یہی ہمارا گھر ہے، ہمیں اسے سنبھال کر رکھنا ہوگا۔ اب ہم نظام شمسی کی آخری سرحد اوٹ کلاؤڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ 1.9 نوری سال یا 1 لاکھ فلکیاتی اکائیوں تک پھیلا ہوا ہے۔ یہیں سے انٹرسٹیلر خلا کا آغاز ہوتا ہے۔ اوٹ کلاؤڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں برفانی اجسام کی بڑی تعداد موجود ہے، جو کبھی کبھار نظام شمسی میں آ کر ایک نیا ایسٹرائیڈ بناتی ہے۔ پھر ہم اپنے قریبی ستاروں کے نظام الفا سینٹوری کی طرف دیکھتے ہیں، جو ہم سے 4.4 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ اگر ہم وائجر کی رفتار سے وہاں جائیں تو 70,000 سال لگیں گے۔ الفا سینٹوری کا نظام زمین کے قریب ترین موجودہ ستاروں میں سے ہے، اور یہاں زندگی کے آثار تلاش کرنے کے لیے مختلف مشن بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ اب ہم اپنی کہکشاں ملکی وے کی وسعتوں میں داخل ہوتے ہیں، جو 1 لاکھ نوری سال پر پھیلی ہوئی ہے اور اربوں ستاروں پر مشتمل ہے۔ ہماری ریڈیو لہریں صرف 100 نوری سال تک پہنچی ہیں، اور اس سے آگے ہماری موجودگی گویا خاموش ہے۔ ملکی وے میں لاکھوں سیارے ہیں، اور سائنسی تحقیق کے مطابق ان میں سے کئی ایسے سیارے ہو سکتے ہیں جہاں زندگی ممکن ہو۔
ہماری ملکی وے لوکل گروپ نامی کہکشاں کے ایک جھرمٹ کا حصہ ہے جو تقریباً 1 کروڑ نوری سال پر محیط ہے۔ اس سے آگے ورگو سپر کلسٹر ہے اور پھر لانیاکیا سپر کلسٹر ہے جو 500 ملین نوری سال تک پھیلا ہوا ہے۔ لانیاکیا کا مطلب عظیم آسمان ہے اور یہ واقعی اپنی تعریف پر پورا اترتا ہے۔ یہاں لاکھوں کہکشائیں اور سیارے ہیں۔ آخر کار ہم پہنچتے ہیں قابل مشاہدہ کائنات کی آخری سرحد پر جو 93 ارب نوری سال پر مشتمل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کائنات صرف 13.8 ارب سال پرانی ہے تو اتنی وسیع کیسے ہو گئی؟ اس کا جواب ہے کائناتی پھیلاؤ۔ خلا کا مسلسل بڑھنا۔ پھیلاؤ کی یہ رفتار اس قدر تیز ہے کہ کچھ علاقے روشنی کی رفتار سے بھی تیز تر حرکت کر رہے ہیں اور ہم کبھی ان تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ کائنات کے راز جتنے بانٹیں اتنے ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگلی بار ایک اور حیرت انگیز سفر پر جانے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ بائے بائے۔